بار الہ اس عبادت ذکر کی برکتوں کو حاضرین مجلس اور منتظمین مجلس کی زندگیوں میں شامل فرما، اس عبادت ذکر کو سبب قرار دے حاضرین مجلس اور منتظمین مجلس کے خانوادوں کے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات کی بلندی کا۔ بار الہ تجھے ابتلاء ولایت کا واسطہ، اہل ولایت کو ان کے ہر امتحان میں سرخرو فرما۔ اس عبادت ذکر کے اہتمام میں وہ تمام مومنین و مومنات، وہ نوجوان برادران، بزرگ، سادات، غیر سادات، اراکین انجمن کے جنہوں نے جس انداز سے بھی اس عبادت ذکر کے اہتمام میں اپنا حصہ ادا کیا، اس شمولیت کی ادائیگی کو ان کی زندگی میں شامل حال رکھتے ہوئے ان کے خانوادوں کے مرحومین و مرحومات کے درجات کی بلندی کا سبب قرار دے۔ بار الہ ہماری ہر دعا کی ایک دعا، ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العابدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، وصلی اللہ علی شافع الامم ودافع النقم وکاشف الظلم وسید الامم شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الذین هم قادۃ الامم واولیاء النعم وابواب الایمان وامناء الرحمن فالحق معهم وفیہم ومنہم والیہم وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ درود پڑھنے کے دعاتے میں بارے دیگر درود کے لیے جہنت فرمائے۔ سامعین محترم، سورہ الحجر سے ایک مختصر سی آیت دیباچہ گفتگو کے طور پر پڑھی ہے کہ جس میں خالق الخلق مالک الملک رب محمد وآل محمد اپنے حبیب وجہ خلقت کائنات علت غائی ممکنات احمد و محمد کے لبوں سے جیو مودت سلامت، جیو مودت سلامت، احمد و محمد کے لبوں سے حشر کے بعد قیامت کے بعد جنت میں اپنے اپنے تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے علی والوں کا منظر دکھایا۔ جیو آپ کی مبدت سلام۔ پہلے ہی جملے میں مجھ تک یہ احساس پہنچا ہے کہ میں ولایت نگری میں گفتگو کر رہا ہوں، اور یقیناً اس لمحے تک میرا آپ حضرات سے یہ پہلا تخاطب ہے، پہلا خطاب ہے۔ پہلے جملے کے پہلے لفظ کے پہلے حرف سے لے کر آخری جملے تک اگر قدم پر قدم ہر قدم پر ہر علی والا اگر ولایت کی کہکشاؤں میں میرا ہمرکاب میرا پرواز میں میرے ساتھ رہا تو اسے احساس ہوگا کہ علی والے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ آپ کی مبدت ہے سلامت، آپ کی مبدت ہے سلامت۔
سورہ الحجر ہے، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، خاموش قرآن کی آیت پر بولتے ہوئے قرآن کا جملہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کا معیار سماعت کو دیکھتے ہوئے یقیناً اس یقین کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ آپ ہی کی امانت ہے۔ ارشاد ہوا اخوانا علی سرر متقابلین، بھائی، بلکہ میں اس آیت سے جو اس آیت کے پہلا حصہ ہے، پچھلی آیت ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، وہ جو اہل تقویٰ ہیں، وہ جو متقین ہیں، وہ جنتوں میں ہیں۔ ظاہر سے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں تقویٰ سے مراد علی کی ولایت ہے۔ تو گویا میں اب اس فرمان کی بنیاد پر یہ ترجمہ کرنے میں حق بجانے بھول گیا، قرآن منزل کے دکھا رہا ہے کہ وہ علی والے کہ جنہوں نے کبھی بھی علی کی ولایت میں شک نہیں کیا، جنت میں اپنے اپنے تخت شاہی پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آپ کی مودت ہے سلام، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف چھو سکے گی، نہیں کبھی وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ آیت کا جو شان نزول ہے یہ تب نازل ہوئی جب کوئی لمحہ ایسا آیا کہ لمحے سے، دہر سے، زمانے سے، عصر سے، وقت سے بے نیاز حجت، کسی لمحے میں وہ جو وقت کی لگام جس کے ہاتھ میں ہے، اس نے کوئی لمحہ ایسا آیا کہ جب بھائی بنائے، جب مواخات قائم کیا، عقد مواخات قائم کیا، اس مرحلے پر اس آیت کا نزول ہوا۔ بلکہ یہاں ایک اور جملہ کہتا چلوں، یہ جو عقد مواخات قائم ہوا ہے نا، یہ آپ کا معیار سماعت ہے، جو آغاز ہی میں ایک اور گوشہ سامنے آ گیا۔ جو عقد مواخات قائم کیا رسول نے، صرف اس دنیا میں قائم نہیں ہوا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حرفوں کی ضمانت سے عرض کر رہا ہوں، معصوم نے فرمایا کہ جب عالم ارواح میں روحوں سے عہد لیا گیا تھا، یقیناً الشتی بیٹھے ہیں میرے سامنے سارے، معصوم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں جب عہد لیا گیا تھا روحوں سے، اسی عالم میں کچھ روحوں کا بھائی بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب میں ان تینوں مختلف ادوار کو جوڑتے ہوئے ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں۔ کیا ہوا تھا اگست میں؟ یہی نا، چلی نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، نبی کی نبوت کا عہد لیا، علی کی ولایت کا عہد لیا، یہی ہوا ہے نا۔ تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں کہ عالم الست غدیر اول ہے، غدیر الست ثانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ میری توقع سے بہت زیادہ خوبصورت انداز میں سے میرے ہم سفر ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ عالم الست میں بھی مواخات قائم ہوا روحوں کے درمیان، اور اسی بنیاد پر جب جناب قائم کا ظہور ہوگا تو فرمایا کہ ظہور جناب قائم کے بعد جب قیامت میں وراثت تقسیم ہوگی نا، وہ نسبی شجروں کو دیکھتے ہوئے نہیں جنہیں الست نے بھائی بنایا گیا تھا، اور بھی میں وراثت۔ اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مبدت ہے سلام، آپ کی مبدت ہے سلامت۔ مواخات
قائم کر رہا ہے نبی. مجھے بات کی ساری تفصیل میں نہیں اترنا، پہنچ گیا ہر علی والا کہ میں کس لمحے کی بات کر رہا ہوں. کوئی وقت ایسا آیا کہ جب نبی نے ادھر سے ایک کو اشارہ کیا، ادھر سے ایک کو اشارہ کیا، کسی کا جب بہت سو کا بھائی بنا چکا تو نبی نے کہا کہاں ہے علی. اب علی کو جب اپنا بھائی بنایا نبی نے تو یوں ہی نہیں بنایا جیسے کسی کو کسی کا بنایا تھا. یہاں پر ایک طویل خطبہ القا فرمایا ہے نبی نے، بڑا طویل خطبہ ہے. دو ہی خطبے ہیں نبی کی زندگی میں جو بہت طویل ہے، اور دونوں کا تعلق علی کی ذات سے ہے. ایک تب القا فرمایا جب علی کو بھائی بنایا، ایک تب القا فرمایا جب علی کو مولا بنایا. اللہ اکبر. اسی آپ کی مبادلت سلامت اسی خطبے سے چند جملوں کا اقتباس پیش کرنے لگا ہوں. ہے نا طبیعتوں میں آبادگی، آخر تک بیٹھے ہوئے حرالی والا ہے نا میرا ہم سفر. لے کر جی مبادلت سلامت. خطبہ بہت طویل ہے. اس خطبے کے موضوعاتی اعتبار سے اگر اسے تقسیم کیا جائے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصے میں نبی نے بتایا میں کون ہوں، ایک میں بتایا میں علی کون ہے، اور تیسرے میں بتایا کہ میں اور علی کون ہے. اور یقیناً اس خطبے کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو کئی گھنٹے تنگ دامن نظر آتے ہیں. بلکہ کئی مرتبہ اگر میرے سامنے بیٹھے علی والے ان کے وصول کرنے کے انداز کو دیکھتے ہوئے اگر مجھے یہ محسوس ہونے لگے مسلسل کہ یہ میرے سامنے چہرے وہ چہرے ہیں جو اللہ کے چہرے سے پیار کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. جی مبارک سلامت. تو یہی بار بار دعا کروٹ لیتی ہے دل میں کہ اے وقت کے امام ذرا لمحے بھر کے ہوئے وقت کی لگام میرے ہاتھ میں دے کے تیرے جد کے فضائل تیرے حکمرانوں کو سنا. اب مجھے نہیں خبر کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے. جہاں تک مجھے محسوس ہوتا رہا کہ آپ کی طاقت سماعت دم نہیں توڑ رہی تو گفتگو میں مسلسل رہوں گا. جہاں مجھے طلب میں کمی محسوس ہونا شروع ہوئی تو گفتگو سمیٹ لوں گا. بات پہنچنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو رہی نا. جو اس طرح بیٹھے ہیں اندر سامعین کرے ہو نا میرے ہم سفر. بس بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. اور میں جہلم شہر میں اس ممبر سے یہ پیغام بھی دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے محبتوں کا ڈھنگ سیکھنا ہو تو اہل ولایت سے آ کے سیکھو. میں تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں ممبر سے سینکڑوں کی موجودگی میں کہ نبی نے علی کو اپنا بھائی بنایا ہے. کسی کو گزارش سے 73 کے 73 مکتب فکر کی کتب گواہ ہے. نبی نے علی کو اپنا بھائی بنایا. تو پھر یہاں سے میں ایک پیغام دینے لگا ہوں کہ اگر کوئی واقعاً حقیقتاً مطلقاً خود کو نبی کا سنی سمجھتا ہے خود کو علی کے سیاہ کا بھائی سمجھ سکتا ہے. بشرطے کہ واقعاً حقیقتاً مطلقاً کے الفاظ کی تطبیق ہو سکے. اللہ اکبر. گھبرا گئے ہیں نبی نے. بلکہ میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں خطبے کا کہ جلی نے جوڑا جوڑا خلق کیے نبی نے جوڑا جوڑا بھائی لگا. جلی نے جوڑا. میں قرآن کی آیت کی تلویح لے رہا ہوں. اگر لفظ تلویح پر میں نہیں رکتا
اہل ادب سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن کی آیت سے تلبیہ لفظ مستعار لے کر کہا کہ جلی نے جوڑا جوڑا خلق کیا, نبی نے جوڑا جوڑا بھائی بنائے, اور یہ علی وہ ہے کہ جسے کبھی جلی خود سے جوڑ لیتا ہے, کبھی نبی خود سے جوڑ لیتا ہے. حالانکہ جلی وہ ہے, نہ کوئی اس کا جوڑا ہے, نہ کوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جلی کہتا ہے علی میرا نفس ہے, نبی کہتا ہے میرا نفس ہے. جلی کہتا ہے میرا دل ہے, علی کہتا ہے میرا دل, نبی کہتا ہے میرا دل ہے. جلی کہتا ہے جو یہ میری زبان ہے, نبی کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں یہ وہی کہتا ہے. اللہ اکبر. اچھا میں ایک لمحہ یاد دلاتے ہوئے جملے کا آغاز کرتا ہوں. کوئی وقت ایسا تھا کہ جس وقت میں سید الانبیاء نے معراج کا سفر آغاز کرتے 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 جب اپنی اس منزل معراج تک پہنچا کہ حجاب اکبر ہے, جب حجاب اکبر کے پاس نبی پہنچا تو دیکھا کہ حجاب اکبر کے پیچھے سے جب کلام کا آغاز ہوا تو نبی نے کہا پروردگارا یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی. سے کہہ رہا ہوں, کیا کہا نبی نے پروردگارا یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی؟ جانتے ہو جواب کیا آیا؟ حجاب اکبر سے پیچھے سے جواب آیا, اے میرے حبیب, علی تیرا بھی حبیب ہے, علی میرا بھی حبیب ہے, میں حبیب سے حبیب کے لہجے میں ہی تو کلام کر رہا ہوں. جیو مودت سلامت. تو میرا بھی حبیب, علی کا بھی حبیب, علی تیرا بھی حبیب, میرا بھی حبیب, میں حبیب سے حبیب کے لہجے میں ہی تو کلام کر رہا ہوں. تو میں بہت بڑی حقیقت کو ایک ہی جملے میں سمو کر اپنے سلجھے ہوئے سامعین کی سماعتوں میں سپرد کر کے آگے بڑھنے لگا ہوں کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا احاطہ بشر کے عقل کے بس کا روگ ہی نہیں. علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی حقیقت کیا, اس کے فضائل کی سرحدیں ان تو کنزن مخفیان سے لے کر ویابقاوت رب کا ذوالجلال والاکرام تک پھیلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جیو مودت سلامت. جب نبی علی کے اپنے بھائی ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو یہاں پر نبی نے خطبے کا آغاز کیا. فرمایا ایھا الناس انا عبد اللہ, انا نبی اللہ, انا کنز اللہ, انا ودیعۃ اللہ, انا سعادت المتقین, انا راکب المنبر یوم الدین, انا افضل محشور وافضل من یدعى من القبور اذا نفخ في الصور, انا المرسل المسجود بالتوراة والانجیل والزبور, انا ابن فاطم, انا القاسم وابو القاسم, انا ابن الشیبة الحمد, انا الحکیم, انا الحاکم, انا العزب العجاب, انا المنزل علیہ الکتاب, انا المبعوث بالحق الى الآفاق, انا المحبوب على البلاد, انا الامام, انا الحمام, انا الخاتم, انا السرقام, انا من خالق الاحکام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا جیو مودت سلامت. اللہ اکبر. جن 3 حصوں میں میں ذکر کر رہا تھا اس کے پہلے حصے کا بھی شاید میں نے 5% جملے پڑھے ہوں. کیا فرمایا؟ بجائے اس کے کہ میں جو جملے پڑھے ان سب کا ترجمہ کرنے کی طرف بڑھوں, یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ تھوڑے جملوں کو مفہوم کو زیادہ کھول کے بیان کر دوں. اللہ اکبر. پہلا ہی جملہ اپنے تعارف میں نبی کہہ رہا ہے ایھا الناس انا عبد اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ذہن میں رہے, نبی علی کو اپنا بھائی بنانے کے اعلان کے مرحلے پر اپنا تعارف کروا رہا ہے, اور جو اپنا تعارف کروانے لگے تو وہ کسی ایسی چیز سے کراتا ہے جو غلط ہو.
پہلا ہی لفظ کہا ایھا الناس انا عبد اللہ، او لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بظاہر بڑی سادہ سی بات محسوس ہو رہی ہے، لیکن اتنی سادہ ہے نہیں، یقیناً چہروں پر یہ توقف، یہ توجہ کی خاموشی ہے۔ کیا کہا؟ ایھا الناس انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نبی سید الانبیاء اپنا تعارف کرواتے ہوئے پہلا جملہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کیوں بڑھائے چلے جاتا ہوں؟ ایک بہت بڑے معنی کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے سید الانبیاء تعارف کا پہلا جملہ کہا ایھا الناس انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ذرا نماز کے تشہد میں جب رسالت کی گواہی دیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہی کہتے ہو نا؟ وہاں بھی رسول کی عبودیت کی گواہی دیتے ہو، دیتے ہو نا؟ کسی اور کی کیوں نہیں دیتے؟ کیا اور اللہ کا کوئی حق نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس مجھے یہاں پر ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں یہاں سے اگلے لفظ کی طرف پڑھوں۔ میں اپنے تعارف میں پہلا جملہ کہتے ہوئے اپنی عبودیت کا اعلان کر رہا ہے سید الرسول، ہر قومی زمانہ سے کہہ رہا ہوں۔ معصوم نے ایک زیادہ تعلیم فرمائی، بلکہ اس مفہوم پر مشتمل 85 فرامین ہے مختلف مواقع پر ہمارے مساجد کی کتب میں، مساجد احادیث میں، جن میں سے ایک لفظ معصوم نے یہ فرمایا بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، لو لا ما عرف اللہ۔ معصوم یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی معرفت ہماری وجہ سے ہوئی، بنا عرف اللہ، اللہ پہچانا گیا تو ہماری وجہ سے، بنا عرف اللہ، اس کی عبادت ہوئی تو ہماری وجہ سے، لو لا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اس کو نہ کوئی پہچان پانا، اس کی عبادت ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اگر پہنچ گئی یہاں تک بات تو تو سید الانبیاء اپنے تعارف میں پہلا ہی جملہ انا عبد اللہ کہہ کر بتا یہ رہا ہے میں محمد ہی تو وہ حقیقت ہوں کہ جس کی عبادت سے معبود معبود ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کر اللہ اکبر، چیر مردد ہے سلام۔ انا عبداللہ، انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب میں نے آغاز ہی میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا جتنے جملے پڑھے انہیں کھول سکتا ہوں یا نہیں۔ دامن وقت میں نہ جانے کتنی آپ کی تاب سماعت میرے ہم سفر ہے، لیکن عبداللہ پر ایک جملہ سنا تو نبی اللہ پر بھی سنتا چلے گا۔ انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حالانکہ جو سامنے سارے مجمع ہے رسول کے، سارا رسول کو نبی مانتا ہے، عبد بھی مانتا ہے، نبی بھی مانتا ہے، لیکن اگر میں یہاں پر فلسفہ نبوت اور رسالت پر بات کرنے کی بجائے ایک ہی جملہ کہتے ہوئے تیزی سے یہاں گزرنے کی کوشش کرتا ہوں اور چلے گا اسی سینے میں جو توجہ ہے میرا ہم سفر ہوگا۔ اگر نبوت کی تعریف پوچھی جائے، ڈیفینیشن، تو اول تو نبوت بجائے پھر ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن بس ایک ہی جملہ کہوں گا یہاں پر جو علماء نے نبوت کی تعریف دی ہے وہ یہ کہ النبی هو المخبر عن ارادۃ اللہ بغیر واسطۃ البشر۔ اللہ اکبر، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ارادے کی بغیر کسی بشر کے واسطے کی خبر دے۔ پانچی تعریف یہ علماء نے تعریف دی ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے ابھی ممبر پہ دکھا سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں سوال کرنے میں تو حد پہ جانب ہوں نا کہ اگر علماء کے نزدیک نبوت کی تعریف یہ ہے
کہ جو اللہ کے ارادے کی کسی بشر کے واسطے کے بغیر جو خبر دی وہ نبی ہوتا ہے، تو پھر اسے کیا کہو گے جو اللہ کا ارادہ بھی ہے، اس کا مرید بھی ہے، اس کی مراد بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جیو جلی کا ارادہ بھی علی، جلی کا مرید بھی ارادہ کرنے والا یعنی مرید، مراد جس کا ارادہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اس کا ارادہ بھی علی، اس کا مرید بھی علی، اس کی مراد بھی علی۔ تو میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں تاکہ بات نبوت پر رک نہ جائے۔ اپنی عبودیت کا اعلان کیا، اپنی عبودیت کا تذکرہ کیا، اپنی نبوت کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا عبداللہ نبی اللہ انا کنز اللہ، ہو لوگو میں تو اللہ کا خزانہ ہوں۔ جس طرح آپ میرے ہمسفر ہیں تو یہاں پر رک کر آپ کی آمادگی اور آپ کے سینوں میں چھپی ہوئی چہروں سے نظر آتی ہوئی بلا کو دیکھ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، انا کنز اللہ، میں اللہ کا خزانہ ہوں، میں اللہ کا خزانہ ہوں۔ میں اس لیے دہرائے چلے جاتا ہوں کہ شاید کوئی ازغر پہنچ جائے، میں اللہ کا خزانہ ہوں۔ نہیں ذہنوں میں آئی وہ حدیث قدسی جس نے کہا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، جیو حدیث قدسی میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچان ہوں تو میں نے انہیں بنایا۔ آ گئی نا اب تذیلوں میں، وہ کہہ رہا ہے میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، نبی کہہ رہا ہے میں اس کا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، نبی کہہ رہا ہے اس کا خزانہ میں ہوں، تو پھر یہ میں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کا پوشیدہ خزانہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا آپ جس طرح میرے ہمسفر تھے میں شاید وہاں بات نہیں پہنچا سکا، بس ایک جملہ یہاں سے کہتا ہوں تاکہ اگلے لفظوں کی طرف بڑھ سکوں۔ فرض کریں کہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں اظہر شاہ جی کے ساتھ، میں یہاں پر آیا، چونکہ میں راستہ نہیں جانتا تھا تو کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ آیا۔ اب فرض کریں کہ ذوالفقار شاہ جی نے اگر پتہ کرنا ہو کہ کتنی دیر میں پہنچیں گے تو انہوں نے انہیں کال کی کہ صاحب کے ساتھ کہاں پہنچے، تو میں اظہر شاہ جی سے کہوں گا کہ آپ انہیں کہو کہ میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ پہنچ گئی بات، سادہ سی بات ہے، اس سے زیادہ آسان اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ اب اظہر شاہ جی کہہ رہے ہیں ذوالفقار شاہ جی کو کہ صاحب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، کہہ رہے ہیں اظہر شاہ جی کہ میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اظہر شاہ کی میں وہ خود نہیں، میں بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے سادہ اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ اب تو پہنچ گئی نا بات۔ کیا فرمایا؟ انا عبد اللہ ہے، انا نبی اللہ ہے، انا کنز اللہ ہے، انا ودیعۃ اللہ ہے، اور لوگوں میں جلی کی امانت ہوں، انا مرسل المذکور فی التوراۃ والانجیل والزبور۔ اب یہاں پر رک کر ایک اور جملہ کہتے ہوئے اگلے جملے کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ جملہ سامعین میرے ہم سفر ہو جائے۔ یہ تو ہے نا ذہنوں میں، نبی علی کو اپنا بھائی بناتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا ہے، تو بتایا انا عبد اللہ،
علی کا بھائی ہونے کا اعلان کر رہا ہے. کہا انا نبی اللہ، کہا انا جانب اللہ، انا وزیرۃ اللہ. کوئی نبی علی کو اپنا بھائی بنانے کے لمحے میں اپنے تعارف میں یہ جملے کہہ کے بتا رہا ہے کہ او زمانے والوں، اگر علی کو اپنے جیسا کہنے کی کوشش بھی کرنا تو ذہن میں رکھنا جو میں خود کو علی کا بھائی کہنے لگا ہوں، میں اس صفت کا مالک، اس صفت کا مالک، اس صفت جی مبتت سلامت. اللہ اکبر. انا بریۃ اللہ، میں چلی کی امانت ہوں. انا المرسل المشہور فی التوراۃ والانجیل والزبور. اور لوگوں تورات میں، زبور میں، انجیل میں جس رسول کا تذکرہ کیا گیا وہ میں ہی تو ہوں. اللہ اکبر. انا راکب المنبر یوم الدین، انا افضل المحشور وافضل من يدعى من القبور اذا نفخ في الصور. کہا لوگوں حشر کے دن جب خلائق اپنی اپنی قبروں سے جب اٹھ کر حشر کے میدان میں اترنے کے لیے آئے گی نا تو دیکھے گی مجھے حشر کے میدان میں پہلے پائے گی. اللہ اکبر. میں ہی تو ہوں جو حشر کے میدان میں خلائق میں سب سے پہلے موجود ہوگا. اپنا تعارف کرواتے کہا انا ابن فاطم، انا القاسم و ابو القاسم، انا ابن شیبۃ الحمد، انا ابن ہاشم، انا الحکیم، انا الحاکم. اب یہاں پر میں ایک ایک لفظ پر کھول کر پہنچانے کے لیے لمحہ لمحہ کے لیے رکا ہوں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا. انا ابن فواطم جمع ہے یہ بیوی کے اسم کی فواطم، یعنی نبی کہہ رہا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. ایک جگہ پر نبی نے ایک اور مقام پر اپنے حوالے سے جملہ کہا انا ابن الفواطم والعواتق. وہ لوگوں میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. پوری ذمہ داری سے یہاں پر جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب میں نے انصاف کی کتابوں کو کھنگالتے ہوئے نبی کی اجداد میں سے ماؤں کے ناموں کو تلاش کرنا شروع کیا تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی اجداد میں سے ماؤں میں سے نام کا نام فاطمہ تھا، چائلہ کا نام عاتقہ تھا. اللہ اکبر. اور یا جیو مبتت سلامت. کہا انا ابن الفواطم، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. اللہ جانے اس اسم سے رسالت کے تعلق کا راز کیا ہے کہ جس ہستی کے پردہ کر جانے کے بعد جس کی قبر میں نبی نے لیٹ کے اسے اپنی ماں کہا، اس علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے. اپنی بیٹی کے لیے کہا ام ابیہا. اللہ اکبر. گھبراہٹ نہیں گئے نا. انا ابن فواطم، انا ابن شیبۃ الحمد، انا ابن ہاشم. میں شیبۃ الحمد کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں. اب بات اس لفظ تک آ گئی ہے، میں یہاں پر ایک فرمان سناتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں. شیبۃ الحمد، بلکہ آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف بھی دلاتا چلوں کہ جب نام ہم تک مشہور شہرت پاتے ہوئے پہنچے ہیں نا، اکثر ان ہستیوں میں سے وہ نام نہیں ہے جو مشہور ہے. ابو طالب کا نام بھی ابو طالب نہیں ہے، عبد المطلب کا نام بھی عبد المطلب نہیں ہے. کیوں گھبرا گئے؟ جب مولا نے چاہا میں ناموں اجداد کے ناموں پر الگ سے عنوان بنتا ہے کیونکہ تفصیل میں اترنے کے لیے وقت چاہیے، اشارہ چھوڑتا جاتا ہوں کہ ہاشم السرید، سرید ایک جناب ہاشم کی سخاوت کی وجہ سے وہ دسترخوان ہزاروں کی تعداد میں دسترخوان لگتا تھا، اس پر ایک ڈش، عربی ڈش جسے سرید کہتے ہیں، وہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. دوست
تاکہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے کھانے کا اہتمام ہوتا. اس جس کا نام سریر تھا اس کے اہتمام کرنے بچھانے کے لیے کہتے تھے کہ حشم سریر. اس نے ہزاروں کے کھانے کا اہتمام کیا. اس سخاوت کی وجہ سے نام ہاشم پڑا. نام ہاشم نہیں تھا. شیبۃ الحمد اس لیے کہتے تھے کہ یہاں سے تھوڑے سے بال سفید سے. نام عمرو اولا تھا. ایسے ہی ابو طالب کا نام بھی ابو طالب نہیں ہے. ابو طالب کنیت ہے. کنیت مشہور ہوئی نام پکانے والی. عبد المطلب لقب ہے. لقب مشہور ہوا نام پکانے والا. ایسے ہی لسان اللہ نے ایک مقام پر خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ ارشاد فرمایا ایھا الناس من عرفنی فلیرشدنی والا انا انسب نفسی. جو مجھے علی کا نسب جانتا ہے بتائے ورنہ میں علی خود بتا رہا ہوں. خدا کرے یہ خاموشی توجہ کی ہو. اس سے پہلے کہ کوئی کلام کرتا علی نے خود کلام کرتے ہوئے للہ ارشاد فرمایا کہا انا زید بن عبد نافع بن عامر بن لغیہ بن شب. کہا میں زید ہوں عبد مناف کا بیٹا ہوں. وہ عامر کا بیٹا تھا. وہ عامر کا بیٹا تھا. اب یہ علی کا جملہ مکمل ہوا. ابن القیاء کھڑا ہوا. کھڑا ہو کے کہتا ہے علی ہم تو آپ کو نسب جانتے ہیں. آپ تو علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہیں. اللہ اکبر. تو علی نے کہا کہ میرے جب میں دنیا میں آیا تو میرے بابا نے اپنے دادا کے نام پر مجھ علی کا نام زید رکھا تھا. یہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب علی کے بابا نے نام رکھا تو زید رکھا, ماں نے رکھا تو حیدر رکھا, عرشی علی نے رکھا تو علی رکھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ انا ابن فاطمہ, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. انا ابن ہاشم, میں ہاشم کا بیٹا ہوں. انا الحکیم ہوں. انا الحاکم, کہا حکیم بھی میں ہوں, حاکم بھی میں ہوں, حکیم بھی میں ہوں, حاکم بھی میں ہوں. یہ اگر غور کرو تو یہ حکیم اور حاکم تو اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے نا. تو پھر گھبرا کیوں گئے ہو؟ کیا معصوم کا یہ فرمان نہیں سنا نحن اسماء اللہ الحسنی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر فرمایا انا العجب العجاب انا المنزل علیہ الکتاب انا المبعوث بالحق علی الآفاق. میں ہی تو وہ ہوں جو عجب بھی ہے, عجاب بھی ہے. اللہ اکبر. اب مجبوری ہے کہ اس لفظ کا مترادف اردو میں ہے نہیں. مجھے یہاں لمحہ بھر کے یہ رکنا پڑے گا. کوشش کروں گا کہ گرامر کی خشکی میں دقت میں نہ اتروں, لیکن اگر توجہ میں میرے ہم سفر رہے تو بات بڑی آسانی سے پہنچے گی. عربی زبان یہ تو نوجوان برادران جانتے ہیں کہ انگلش میں بھی ایک سپرلیٹو ڈگری, کمپیریٹو سپرلیٹو ڈگری, موازنے کے لیے مختلف الفاظ موجود ہیں. اسی طرح عربی میں مبالغہ کہتے ہیں اسے. مثلا اگر کوئی چھوٹا ہو تو صغیر کہتے ہیں, بہت چھوٹا ہو تو اصغر, مذکر ہو مؤنث ہو تو صغرا, کبیر کا مطلب بڑا, مؤنث ہو تو کبرا, مذکر ہو تو اکبر. میں مشہور لفظوں کے سہارا دے رہا ہوں. اسی طرح سے جو اللہ اکبر مبالغے کا صیغہ. اب اجاب بھی مبالغے کا صیغہ. اجاب کا مطلب بھی عجیب ہے, عجب کا مطلب بھی عجیب ہے, یعنی جو بہت زیادہ عجیب ہو اس کے لیے آتا ہے اجاب کا لفظ. بہت زیادہ نبی کہہ رہا ہے انا العجب العجاب, لوگوں کو عجب بھی میں ہوں.
یعنی تعجب کا سبب بھی میں ہوں، عجب بھی میں ہوں، بہت زیادہ عجب بھی میں ہوں۔ وہ نبی جو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کو عجیب و عجب و عجاب و تعجب کا سبب کہہ رہا ہے، اسی نبی سے جلی نے مخاطب ہو کر کسی بھی مرحلے پر کہا سا ناؤ علی مرحلہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو خود عجب ہے، جو خود تعجب کا سبب ہے، اسی نبی سے مخاطب ہو کے جلی کہہ رہا ہے پکار اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ یہاں پر رک کر اس لفظ کا ایک اور گوشہ آپ کو دکھلانا چاہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے تلفظ یا معنی کو پرکھنے کے لیے اسی زبان کے بولنے والے سے دلیل لی جاتی ہے۔ اس علاقے میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ پنجابی۔ یقیناً یہ پنجابی کھاریاں کی پنجابی کے لہجے سے مختلف ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ یہ آگے کی پوٹوہاری سے مختلف ہوگی۔ تو جو خاص اس علاقے میں بولی جاتی ہے اس کے لفظ کے مطلب پر اگر کبھی کوئی رکے گا تو کہے گا اسی علاقے کے لوگوں سے پوچھو، جو بولتے ہیں وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایسے ہی اگر عرب حضرات سے ناد علی کے لفظ پر غور کرو تو عرب ناد علی مظہر العجائب نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائب۔ ابھی یوٹیوب کھول کر باسم کربلائی کا یہی نام اسی عنوان سے قصیدہ ہے، باسم کربلائی کا یہی تلفظ ہے، اس میں غور کر کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ناد علی مظہر العجائب۔ اب مظہر اور مظہر میں جو فرق ہے، مظہر اس میں ظرف ہے، مظہر اس میں فاعل ہے، یعنی جس جگہ پر کسی شے کوئی شے ظاہر ہو وہ مظہر کہی جاتی ہے، جو کوئی شے ظاہر کرے وہ مظہر کہا جاتا ہے۔ وہاں نائب تلفظ ہے ناد علی مظہر العجائب، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جہاں جہاں عجیب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ نہیں، پوری کائنات میں جو جو بھی عجب ظاہر ہو رہا ہے اسے ظاہر کرنے والا علی ابن ابی طالب۔ اللہ جیو مودت سلام۔ اللہ اکبر۔ انا العجب العجاب انا المنزل علیہ الکتاب۔ اور لوگوں میں ہی تو وہ نبی ہوں کہ جس پر الکتاب نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ انا المنزل علیہ الکتاب انا المبعوث بالحق علی الآفاق۔ میں ہی تو وہ نبی ہوں جو تمام کے تمام آفات پر حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ انا ابو النور علیہ السلام۔ وہ لوگوں میں ہی تو وہ ہوں جو ابو النور ہے۔ اب مجبوری ہے کہ اردو کی تنگ دامنی کے پیش نظر کسی ایک لفظ کو کھولنے کے لیے کئی جملے لانے پڑتے ہیں۔ گھبرائے ہوئے نہیں تو ابو النور پر ایک جملہ کہہ لوں، جو اس طرف پیچھے بیٹھے ہیں جو ادھر پیچھے بیٹھے ہیں بات پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی نا، وہ نہ کریں ہم سفر۔ ابو النور، جس طرح ابو کا مطلب کیا ہے؟ باپ، جس طرح ام کا مطلب ہے ماں، جس طرح شہزادی کا لقب ام ابیہا ہے، وہاں پر جس معنی میں آیا ہے اسی گوشے سے یہاں پر ابو النور ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نور ہے کیا۔ گھبرانا نہیں، بس دو لمحے میں ایک نیا گوشہ لگا ہے آپ کے۔ نور سے متعلق یہی تصور پایا جاتا ہے نا ذہنوں میں کہ شاید کوئی پھوٹتی ہوئی روشنی کے چھپاکے کا نور کہا جاتا ہے، یہی ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے۔
نور کی ڈیفینیشن دیکھی جائے اگر المجد آن لائن ابھی چیک کر سکتے ہیں آپ. المجد میں نور کی ڈیفینیشن تعریف یہ دی گئی ہے کہ النور هو الظاہر بنفسه والمظہر لغیرہ. نور وہ ہوتا ہے جو خود بخود ظاہر ہو اور ہر شے کو ظاہر کرے. چیو پہنچ جانے والے قابل داد لیکن جو نہیں پہنچ سکے انہیں بھی اپنا ہم سفر کرنے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں. یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں کچھ لائٹس روشن ہے. اگر یہ نہ ہوتی آپ مجھے دیکھ سکتے نہیں, نہ میں آپ کو دیکھ سکتا نہ آپ مجھے دیکھ سکتے. ایسا ہی ہے نا. اچھا, آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا روشنی کو دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے کنسیپٹ سے کلیئر نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزوں کو بطور خبر سن کر ایمان لے آئے, کبھی دیکھا نہیں. ایمان لانا ضروری ہے اپنی جگہ پر, لیکن سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا. تو یہی معصوم بتا رہے ہیں تعریف ہے کہ نور ظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ. نور خود بخود ظاہر ہوتا ہے اور ہر شے کو ظاہر کرتا ہے. پتہ چلا نور دکھتا نور دکھائی نہیں دیتا, نور دکھاتا ہے. تو آپ آگے راز خدا کے جو سلمان سے مخاطب ہو کر لسان اللہ نے حدیث معرفہ بن نورانیہ میں یہ جملہ کہا تھا کہ نور الازرق من صبح الازل ولا حیا بالتوحید آثار. صبح اعظم سے نور کی کرنیں پھوٹی, نور کے پھوٹنے والی کرن توحید کے ہیکلوں پر پڑی تو توحید ظاہر ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آپ نور کی تعریف سے رکھیے. لسان اللہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صبح اذان سے نور کی کرن پھوٹی, وہ نور کی کرن توحید کے ہیکلوں پر پڑی تو توحید ظاہر ہوئی. پتہ چلا علی نبوت کے 40 سال کے مرحلے پر رسالت کے اعلان کے مرحلے پر نبوت کا گواہ نہیں ہے, بلکہ اعظم سے پہلے جب محمد کا نور توحید کے ہیکلوں میں ظاہر کر رہا تھا علی دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کی بادشاہی ہے, علی اسم الہی ہے, ہر ایک میزان میں تولا, زبان کے ساتھ دل بالا. اللہ اکبر. 40 سال کے رسالت کے اعلان کے مرحلے پر علی نبوت کا گواہ نہیں. جب نبی کا نور توحید کے ہیکلوں کو ظاہر کر رہا تھا, اللہ ہے, اللہ کی آنکھ ہے. تعریف نور کے مقابلے میں تھے. تو اب کھلا نبی کا وہ جملہ کہ علی کو اپنا بھائی بناتے ہوئے کہا ابھی نور کا مالک بھی میں ہوں, نور بھی میں ہوں. یعنی نبی بتا رہا ہے کہ میرے لیے لوگ دھوکہ کھاتے رہو گے کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر تم پر توحید کی کرنیں پہنچے تو یہ میرے نور ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیرو نوال بننے سلام انا ابو نور والاشراق. اشراق کا لفظ بھی نور سے مربوط ہے. اشراق کہتے ہیں چمک کے لمک کو, پھوٹتی ہوئی روشنی کی کرنوں کو. خبر تھک گئے ہیں تو جملے اور عرض کر دو یا سمیٹ لو, سبھی ہمارے سواز ہے. انا ابو نور والاشراق, انا المبعوث بالحق علی الآفاق, انا المحمود علی البراق. میں ہی تو نبی ہوں جسے براق پر سوار کرواتے ہوئے چلی نے اپنی تنہائی میں اپنا مہمان بنایا. انا الامام انا الحمام
انا الخاتم انا الزرغام انا من خالف الاحکام. کہا امام بھی میں ہوں، حمام بھی میں ہوں، حمام بھی میں ہوں. اللہ اکبر. یہ اب میں پھر لفظوں پر نہیں رکنا چاہتا، لیکن بس یہاں اس جملے میں ایک لفظ آیا ہے، اس لفظ کو کھول کر میں اپنی عبادت ذکر حصے کی سمیٹنے کی جانے پڑتا ہوں. بس دو رسول کر لیجیے اور زحمت سوال تمام. انا الامام انا الحمام انا الخاتم انا الزرغام. خاتم بھی میں ہوں، زرغام بھی میں ہوں. اللہ من خالف الاحکام، جو احکام کی مخالفت کرے. نبی خود کو امام بتا رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا کہا زرغام بھی میں ہوں. زرغام بھی اس کا تلفظ درست ہے، زرغام بھی درست ہے، لیکن یہ تو آپ جانتے ہو کہ یہ شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا ذہنوں میں. خیبر کے موقع پر علی نے جب اپنا تعارف لگایا تھا، شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور شیر کی ہر بدلتی ہوئی کیفیت پر نام بدلتا ہے. اب بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہو، ایک الگ سے ڈکشنری ہے معجم اسماء الاسد، جس میں صرف شیر کے نام ہی ہیں بس، اور اس میں 5000 الفاظ ہیں. یعنی ہر بدلتی ہوئی کیفیت میں نام بدلتا ہے. زرغام پھاڑ کھانے والا شیر، خالق الاحکام. نبی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہا ہے لوگوں میں پھاڑ کھانے والا شیر ہوں. یقیناً توجہ کی خاموشی میں چہرے بتا رہے ہیں. رحمت للعالمین ہے نبی، عالمین کے لیے رحمت ہے. جو عالمین کے لیے رحمت ہے تو وہ جمال کا مظہر ہوا نا، جلال کا تو نہیں ہے. شیر پھاڑ کھانے والا شیر جلال کا مظہر ہے، جمال کا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہے عالمین کے لیے رحمت، مظہر جمال کا ہے، لیکن اپنا تعارف کروا رہا ہے جلال کی صفت سے. میں پھاڑ کھانے والا شیر ہوں. کس کے لیے؟ اللہ من خالف الاحکام، جو احکام کی مخالفت کرے اس کے لیے. اللہ اکبر. اچھا احکام کی مخالفت سے کیا مراد؟ جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو حج نہ کرے. اللہ اکبر. اگر تو اس سے یہی مراد ہوتا تو بس میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکتا، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اور فیصلہ پھر کر لیں. ایک بندہ آیا مولا صاحب کے پاس، آگے کہتا مولا میرا ایک پڑوسی ہے، ایک ہمسایا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا متعجب ہوں اس سے. فرمایا کیوں؟ کہتے مولا مجھے کئی سال ہو گئے اس کی ہمسائیگی میں آ کے رہتے ہوئے. روزانہ صبح ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے، میری آنکھ کھلتی ہے میں اس کے قرآن کی تلاوت کی آواز سے وقت فجر سے پہلے اٹھتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آیت پڑھتے پڑھتے بار بار دہراتا ہے اور رونے لگتا ہے، کبھی اس کو رونے کی آواز سے آنکھ کھلتی ہے. میں نے کبھی بھی اس میں کوئی نامناسب چیز، کوئی برائی نہیں دیکھی. بڑا اچھا میں اسے دیکھتا رہا. میں نے گرد نواز کے اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا. سب نے یہی کہا کہ ہم نے اسے کبھی کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ سب چھوڑ، یہ بتا میرے جد علی کی ولایت پر ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں مولا یہ تو مجھے نہیں خبر کہ اہل ولایت میں سے ہے یا نہیں. تو مولا نے فرمایا کہ اگر وہ میرے جد علی کی ولایت کا منکر ہے، اگر تو وہ علی کا دشمن ہے،
چاہے ساری زندگی قیامت تک سر سجدے میں رکھے اور مظلومیت کی حالت میں اسے ذبح کر دیا جائے، اللہ اسے ناک کے بل جہنم میں جھونکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہی رسول اشارہ فرما رہا ہے، یہی جب غدیر کا خطبہ دیا، بس آخری جملہ کہنے کے بعد چھوڑنے لگا ہوں، جب غدیر کا خطبہ دیا ہے نبی نے، تو اسی خطبے میں نبی نے یہ جملہ کہا کہ آج تو بخن بخن کہہ رہے ہو، آج تو مجھے مبارکباد دینے آ رہے ہو، لیکن یاد رکھو اگر تم مالی کی ولایت سے پھر گئے تو میں پھر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب پھر آؤں گا تو رحمت بن کر نہیں آؤں گا، جمال بن کر نہیں آؤں گا، تلوار کی دھار سے تمہاری ناک کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہی نبی کہہ رہا ہے، الا من خالہ نصر نام الا من خالہ فلاح، میں پھال کھانے والا شیر ہوں جو حکم ولایت سے سر پیچھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس وہی جملہ جو میں تقریباً ہر مجلس میں اختتام فرمان پر دہرایا کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کچھ بھی سنتے بولتے پڑھتے سوچتے علی کا کوئی بھی کمال سامنے آ جائے اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو انکار نہ کرنا، یہ سمجھ کر قبول کر لینا کہ یہ مظہر ہی اس ذات کا ہے جو عقل میں آ سکتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا مل کے بابا۔ دو کے دو جملے ذکر عبادت کی تکمیل کے لیے، ذکر مشاہد کے، کیونکہ عبادت ذکر کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک آنکھیں کربلا والوں کے مشاہد پر رجوع نہ کریں۔ اور یہ پرسا حسرت ہے نبی کی بیٹی کی بھی، علی کی بیٹی کی بھی، حسین کی بیٹی کی بھی، عزاداروں کے پرسے کے لیے اشارہ دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی حسرت تو ہے پرسا کہ 14 صدیاں بھی لگ گئی، آج بھی جہاں کہیں بھی پیش کیا جاتا ہے رسول کو اللہ خدا کو۔ اللہ اکبر۔ سوائے اس غم کا کوئی غم نہ دیکھا جاتا۔ بس ایک روایت تبرکاً ذکر مسائل میں اپنا نام فہرست میں شامل رکھنے کے لیے اور عزاداروں کے آنکھوں کے وزن کے لیے، چند ہی دن ہوئے ہیں اسیروں کے قافلے کو شام میں پہنچے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں قید خانے میں کہ ایک خاتون کا قید خانے کے آگے سے گزر ہوا۔ اس خاتون کا نام عفیفہ ہے۔ جب یہ قید خانے کے باہر سے گزر رہی ہے تو عین وہی لمحہ ہے جب حسین کی ایک 4 سال کی شہزادی اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھے ہوئے اپنی پھوپھی کی طرف رخ کر کے سوال کرتے ہوئے کہتی ہے، پھوپھی اماں بڑی پیاسی ہوں۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر تو یہی تصور پایا جاتا ہے نا کہ 10 محرم کو پیاس ختم ہوئی، نہیں، 10 محرم کو شہدا کی پیاس۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ مقابل کی کتب بتاتی ہے کہ ایک لہیبہ میں پورے سفر میں پانی نہیں دیا، جہاں کہیں بھی دیا اتنا قلیل یا اس انداز سے دیا کہ آل محمد کے بچے نے پانی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ کیا کرتا شکر نہیں، پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلاتا، پھر اپنی فوج کو پانی پلاتا، اور اس میں سے جب پانی بچ جاتا
اللہ اکبر. عزیزانو ادھر شہزادی اپنی بیٹی سے پانی کا سوال کر رہی ہے. اس خاتون عفیفہ کے کان سے پانی کی آواز ٹکرائی. یہ جلدی جلدی اٹھے کر میں واپس گھر کی طرف لوٹی. تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی اس کے ایک ہاتھ میں جام ہے, بازو میں مشکیزہ, دوسرے ہاتھ میں کچھ کھانے کو. قید خانے کی طرف بڑھ کے آگے بڑھ کے کہتی ہے, اے بی بی یہ کچھ پانی اور کچھ کھانے کے لیے میں لے آئی ہوں, یہ میری طرف سے قبول کر لو. اللہ سے علی کی بیٹی نے کہا تم نے اس کی زحمت کیوں کی؟ کہا نہیں زحمت کی کوئی بات نہیں, میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یتیموں پر رحم کرو تو تمہارے لیے آنا پیدا ہوتی ہے. میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اسیروں پر یتیموں پر رحم کرو تو تمہاری مشکلیں آسان ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب اس نے جملہ کہا, شہزادی نے کہا تمہاری کیا مشکل ہے؟ کہتی ہے اے بیوی میری مشکل یہ ہے کہ مشکل کشا کی بیٹی کی زیارت کیے مجھے کئی سال ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. وقت کا امام دعا دے رہا ہے ان عزاداروں کی بلند ہوتی آوازوں کو. اللہم ہم کے سرکت الذی تعلمنا. وقت کا امام دعا دیتے کہہ رہا ہے کہ پروردگار وہ بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل کر تو ہمارے قصائد میں بلند ہوتی ہوئی ہے. اللہ اکبر. عزاداروں یہ کہتی ہے کہ میری بیوی نے کہا تھا مشکلیں آسان ہوتی ہیں, میری مشکل یہ ہے کہ علی کی بیٹی کی زیارت ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. عزاداروں اس نے جب یہ جملہ کہا تو یہ جملہ کہتے ہوئے کہتی ہے کہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ مدینے میں گزرا ہے. رسول کے بیٹے کی نالین کی خاک کو اپنے ہاتھوں پر لے کر میں فخر سمجھتی تھی. کچھ دوران مجھے شام لے آئی, بہت سال ہو گئے, بس یہی دعا کرتی ہوں مجھے حسین کی زیارت ہو جائے, مجھے علی کی بیٹی کی زیارت ہو جائے. اللہ حسین کا نام آیا, شریکت الحسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لہریاں ٹپک ٹپک کر گر رہی ہیں. اللہ شہزادی نے کہا اے بیوی تیری دعا قبول ہونے کو ہے. جب سنا دعا قبول ہونے کو ہے چہرے پر مسرت کہتی ہے اچھا تمہاری زبان مبارک کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ کیا مجھے علی اکبر کی بھی زیارت ہو جائے گی؟ میں نے سنا ہے کہ حسین کا اکبر بہت حسین ہے, بہت خوبصورت ہے. اللہ شہزادی نے کہا ہاں حسین کی بھی زیارت ہو جائے گی. اللہ کے لیے مسرت کی جو لہر دوڑی تھی اس کے چہرے پر مایوسی میں بدلی, لیکن یہ مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ خدا تیری زبان مبارک کرے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام کے خرابہ اور رسول کی بیٹیاں میں جانتی ہوں وہ تو اپنی ماں کی قبر پر بھی رات کے اندھیرے میں جاتی ہیں. اللہ اکبر. بس چھوڑنے لگا ہوں کر اللہ نے یہ جملہ کہا, علی کی بیٹی نے کہا کہ یہ مسجد کے مینار کی بلندی کی طرف ذرا اپنا چہرہ پھیر. اس نے جو اپنا چہرہ مینار کی طرف پھیرا اوپر دیکھ کے کہتی ہے یہ تو کسی کا سر نظر آ رہا ہے. اللہ علی کی بیٹی نے رو کر کہا پہچان. اللہ اس نے دوسری دفعہ چہرے کو غور سے دیکھا, منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے یہ تو حسین کا سر ہے. اچانک منہ پہ ماتم کرتے ہوئے چیخ کے کہتی ہے اگر یہ حسین ہے تو اے بیوی آپ کون ہو؟ اللہ شہزادی نے کہا میں علی کی بیٹی. اللہ